بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے محتر اپنا چینل خوشبو پی کے۔ سامعین، اگر آپ اپنے چینل خوشبو پی کے پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سامعین، کل میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے پیارے ابو جان کا کالم پیش کیا تھا۔ آج آپ کالم کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو آگاہی دے دوں، یہ کالم 9 مارچ کے روزنامہ اوصاف میں شائع ہوا ہے۔ اگر آپ اس کالم کو پڑھنا چاہیں تو آپ 9 مارچ کے روزنامہ اوصاف کا مطالعہ فرمائیں، یا میری فیس بک آئی ڈی جس کا نام ہے جیو سفینہ پی کے، جیو سفینہ پی کے پر تشریف لائیں، اور وہاں پر بھی یہ کالم موجود ہے۔ تو سامعین، آج آپ اس کالم کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ سخت سیاسی دباؤ کے اس دور میں اپنے سیاسی خیالات و نظریات کے اظہار کے لیے کوئی فارم موجود نہیں ہے۔ لگتا ہے کریم نواز خان قرائی جو ایک دانشور اور پائے کا مقرر ہے، لیکن اس کے ساتھ دلیر بھی ہے۔ اس جبر کے دور میں جب ہر شخص سہما ہوا ہے، ادھر لے دے کے ایک پریس رہ جاتا ہے، اور وہ بھی ان روشن خیال لوگوں کو مناسب کوریج دینے کو تیار نہیں ہے۔ کریم نواز خان قرائی نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور اپنی بیٹھک پیش کر دی کہ یہاں پر دوست بڑی خوشی اور اعتماد کے ساتھ اکٹھے ہوں، میزبانی میں کروں گا، اور اگر حکومت کی طرف سے کچھ رد عمل ہوا تو میں خود ذاتی طور پر سامنا کروں گا۔ چنانچہ متحرک دوستوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو کہ فیصلہ کرتی ہے کہ کریم نواز خان قرائی کا ڈیرہ، جو کہ بنگلہ قرائی کے نام سے مشہور ہے، پر سب دوست اکٹھے ہوں اور اجلاس منعقد کیا جائے۔ اس اجلاس میں تمام دوست کھلے دل سے اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن ایجنڈے کا بنیادی نقطہ سرائیکی صوبہ ہوگا۔ اس اجلاس کے اختتام پر ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اس اعلامیے پر سب دوست متفق ہوں۔ پروگرام اس طرح تشکیل دیا گیا کہ تمام ہم خیال دوستوں کو زبانی طور پر مدعو کیا جائے اور سب لوگ انفرادی طور پر شرکت کریں۔ محمد پور دیوان سے بجانب جنوب تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نیم پختہ سڑک ہے جو کہ کریم نواز خان قرائی کے اس مکان نما بنگلے تک جاتی ہے۔ یہ جگہ انڈس ہائی وے سے مشرق کی جانب ہے۔ اس فیصلے کی اطلاع دور دور تک روشن خیال سرائیکی لوگوں تک پہنچی۔ ممکنہ حکومتی مداخلت کے پیش نظر سب دوستوں نے احتیاط سے کام لیا اور انفرادی طور پر بنگلہ قرائی پہنچتے رہے۔ تلاوت کے بعد اجلاس کی باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ میزبان کریم نواز خان قرائی، صوفی تاج محمد گوپانگ اور دیگر پرجوش سیاسی کارکنان، جن میں جام تاج، عاشق بزدار، امجد عباسی، ارشاد کاظمی، مالک سنانی، ملک ہاشم، روف رونڈل نے بطور میزبان سر انجام دیے۔ سامعین، آج آپ نے کالم کا دوسرا حصہ اپنی سماعتوں کی نظر کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کالم کا دوسرا حصہ بھی پہلے اسی طرح بہترین لگا ہوگا۔ اس حصے کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ کمنٹس جب آپ دیتے ہیں تو ہمارا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ کل آپ کالم کا تیسرا اور آخری حصہ سماعت فرمائیں گے۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔